وہ امام نے ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک شخص کے گھر سے جب رنگین محفل کی آواز سنی تھی تو ایک ہی جملے سے اس کی تقدیر بدل دی تھی بشر عافی کی. امام نے اس کی کنیز سے پوچھا تھا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا آزاد ہے. فرمایا ایسے کام آزاد ہی کر سکتے ہیں. تم آزاد نہیں ہو, تم سب حسین کی غلامی میں ہو, اور غلام کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا. میں یہی پہ تو پوری مجلس پڑھ چکا ہوں. تم نے حسین کی بیعت کی ہوئی ہے. تم نے بیعت کی ہوئی ہے. اب تمہارا ارادہ تمہارا نہیں ہے, تمہارا ارادہ تمہارے امام کا ارادہ ہے. اگر تمہارا امام یہ کہتا ہے کہ تم دوسرے شیعہ سے منہ پھیر کے چلے جاؤ تو پھر پھیرو. گمراہ شیطان کرتا ہے کیونکہ یہ ارادوں میں مومنین کی صفوں میں تفریق پیدا کرتا ہے. ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقامہ سے کسی بندے نے پوچھا یہ دوسروں کی مسجدوں میں جاؤ, مسجدیں آخر تک بھری ہوتی ہیں, شیعوں کی مسجدوں میں آؤ ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی, تو یہ قوم نمازی کیوں نہیں بن رہی؟ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کہا وہ انہی کی نمازیں روکتا ہے جن کی قبول ہوتی ہے. جن کی ہوتی نہیں وہاں وہ جاتا ہی نہیں. اسے پتا ہے کہ جتنی مرضی پڑھ لیں, جب اس نے میری قبول نہیں کی اس نے ان کی کیسے قبول کر. کبھی بھی اپنا جو ہے نا جی یہ تکابر نہیں کیجیے گا. یہ دیکھیں جی فلاں کمیونٹی کتنی جناب کتنی متحد ہے, انہوں نے یہ دیکھیں جی کتنے بڑے ادارے بنا لیے, یہ سب کچھ کر لیا. وہاں کوئی شیطان کی ایکسیس نہیں ہے. ہاں وہ ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ ہے ہی ابلیس کی ڈیوائسز. وہ کر ہی اس کے لیے کام رہی ہیں. تو جب وہ چیز چلی اس کے لیے رہی ہو اسے کیوں روکے؟ تم امام کی ڈیوائس ہو. وہ بار بار تمہارے درمیان نفرتیں دراڑیں, بار بار تمہیں عبادتوں سے روکے گا, عزاداری سے روکے گا, اس چیز سے روک, اس چیز سے روک, اس چیز سے روک. اختلاف پھوٹ پڑی رہے. اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ تمہارا متحد ہو جانا تمہارے امام کے ظہور کی شرط ہے, اور امام کا ظہور اس کے خاتمے کی نشانی ہے. اسے پتا یہ اتحاد کر جائیں گے تو ظہور ہو جائے گا.